نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں سالانہ رپورٹ پیش کرنے سے پہلے ہمارے جانے والے تمام طلبہ کرام جو چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے اس سال جو ہے تکمیل کرنے والے جو طلبہ ہے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مہمانان گرامی سے بھی مخاطب ہوں۔ بغور سماعت فرمائیں حضرات علماء ذی وقار، مہمانان عظام اور عزیز طلبہ، ہم سب سے پہلے دربار خداوندی میں سر نیاز خم کرتے ہیں کہ اس ذات وحدہ لا شریک لہ نے ہم سب کو اپنے دین متین کی عظیم ترین خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے شب و روز کے اکثر بلکہ تمام لمحات اسی عظیم کام کے لیے وقف ہے۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ قرآن اور حدیث کے علوم و معارف کی تعلیم و تعلم اور پھر اس کی خدمت، اسی بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت میں مشغول رہنے والوں کو خیر کی ضمانت دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن اور اس کے علوم و معارف کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ دنیا کے تمام علوم و فنون میں اصل علم دین ہی ہے، جو ہدایت و ضلالت کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے، جو ایک عالم کو جاہل سے ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے قل هل يستوي الذين رس کہتا ہے علم دین وہ ہے جو نگاہوں کو بلندی اور سکون کو دل نوازی عطا کرتا ہے۔ علم دین وہ ہے جو مواسات، ہمدردی اور غمخواری کا سبب دیتا ہے۔ اسی علم دین سے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو پورا کرنے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ البتہ علم دین ہماری زندگی کا احساس اور بنیاد ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو علوم نبوت حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ عزیز طلبہ، مدرسہ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگوں کو تعمیر کرنے کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ تو حقیقت میں آپ ہے۔ آپ اگر کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر علم حاصل کریں تو وہی آپ کا گہوارہ علم فن ہے۔ مدرسے کی شان اور رونق آپ ہے۔ آپ کے دم سے ہی مدرسے کی چہار دیواری میں رونق رہتی ہے۔ آپ ہی کے وجود سے اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کا ظہور و نزول ہوتا ہے۔ سال بھر ہم اور آپ ایک ہی ساتھ رہے، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے، ایک ہی وقت میں سوئے اور ایک ہی وقت میں بیدار ہوئے، ایک ہی ساتھ درسگاہوں میں حاضری دی اور ایک ہی ساتھ تبادلے خیالات کرتے رہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اس قدر اتحاد کی نسبت ہے کہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اور آپ ایک ہی خاندان کے چشم چراغ۔ مگر آج اس سالانہ تعلیمات کے موقع پر
ہم اپنے قلب و جگر پر ایک عظیم چٹان رکھ کر جب آپ کو الوداع کہہ رہے ہیں تو یقین مانیے کہ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب روا دوا ہے، قلب و جگر پارا پارا ہے، شیشے دل چکنا چور ہے، مگر پھر بھی لرزتے ہونٹوں سے آپ کو الوداع کہنے کی ہمت جتا پا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، نگہبان و محافظ ہو، تمام شر اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز طلباء، بیٹا جب والدین سے جدا ہوتا ہے اور بیٹی جب اپنے ماں باپ بھائی بہن اور عیسیٰ اقارب سے رخصت ہوتی ہے تو وہ منظر ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لیے کتنے قیامت خیز اور روح فرسا ہوتا ہے، اس کا ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ رخصتی ماں باپ کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت آج آپ کی رخصتی پر ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ اس قدر طویل رخصت جو تقریباً 2 ماہ پر مشتمل ہے، ہم پر اس قدر قرب اور بے چینی کی کیفیات سے دوچار ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے بچوں کے والیوں سے بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ان معصوموں کو جن کو ہم نے اپنا خون جگر دے کر پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، ان کی پروازوں کو باقی رکھنا، کیونکہ یہ تمہارے گھروں کے وہ رحمت کے خزانے ہیں کہ جب یہ اپنی معصوم زبانوں سے اور پرسوز تلاوت قرآن کی صداؤں سے خدا کی عظمت و کبریائی کی شہادت دیں گے تو رحمت خداوندی بھی ہزاروں بار قربان ہو جایا کرے گی۔ میں آج اپنے ان جگر پاروں کو اس شرط پر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کا وجود جو ہم سب کے لیے عظیم سرمایہ دین ہے، یہی بچے کل قوم و ملت کی قیادت و سیادت کا فریضہ انجام دیں گے۔ انہی بچوں میں سے کوئی خطیب الہند مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا، کوئی شیخ الہند بن کر کشتی اسلام کا ناخدا ہوگا، کوئی علامہ کشمیری بن کر مسند حدیث پر جلوہ الفروز ہو کر حدیث کی توضیح و تشریح کر کے اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دے گا۔ الغرض انہی بچوں سے ہمیں مستقبل کی امیدیں وابستہ ہے۔ میرے عزیز بچوں، تعطیل کے بعد، چھٹی کے بعد آپ کا اپنے گھروں کا سفر ہوگا۔ آپ کے والدین کی پلکیں آپ کے لیے فرش راہ بنی ہوگی۔ آپ کے بھائیوں اور بہنوں کا آپ کی آمد کا بے صبری سے انتظار ہوگا، مگر آپ کی یہ رخصت اور جدائی ہمارے لیے تو سوہان روح ہوگی، مگر پھر بھی آپ خوشی خوشی جائیے، فرحاں و شاداں سفر کیجئے، مگر احتر کی کچھ باتیں اور نصیحتیں ہدیتاً ساتھ لیتے جائیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید تر ثابت ہوگی۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان چھٹیوں کے اوقات کو کارآمد بنانا ہے، وہ اس طور پر کہ اب تک ہم نے مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر اس کے اصول ضوابط کو برتتے ہوئے جس طرح مفید زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، بالکل اسی طرح اب اپنے گھروں پر بھی زندگی گزارنی ہے۔ جو حافظ قرآن ہے وہ اس 2 ماہ کی تعطیل میں حفظ قرآن کا کثرت سے دور کرے، حفظ میں مزید پختگی پیدا کریں، نیز اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اپنے ہی نہج پر قرآن مجید کی تعلیم دیں اور سکھلائیں۔ جو مکمل حافظ قرآن نہیں ہیں وہ بھی یاد کیے ہوئے پاروں کو پختہ کریں، اور اگر ہو سکے تو کسی اچھے حافظ قرآن سے قرآن مجید سنانے کی منت و سماجت کریں۔ جو بچے ناظرہ خواہ ہیں وہ بھی تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ گھر جانے کے بعد اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ اس وقت میں ہمیں یہ کام کرنا ہے اور فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے۔ نظام الاوقات بنانے سے کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور کسی کام کو اس کے وقت میں انجام دینے میں سہولت بھی ہوتی ہے، اور کام کرتے وقت طبیعت میں انشراح بھی ہوتا ہے۔ جو بچے شعبہ عالمیت کے کسی بھی درجے میں ہیں وہ بھی اپنا ایک لاہ عمل تیار کریں اور اس کے لیے نظام الاوقات بھی بنائیں۔ ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے سبھی مرد و زن بھائیوں اور بہنوں کو دین کے مسائل بتائیں، جس میں نماز اور روزے کے مسائل، زکوٰۃ و صدقات کے مسائل، وضو اور غسل کے مسائل، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب و مسائل شامل ہے۔ اس کے لیے بہشتی ثمر یا دین کی باتیں اپنے مطالعے میں رکھیں۔ گھروں کو دیندار بنانے کے لیے گھروں میں تعلیم بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان افروز حالات زندگی اور واقعات کی بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ سیرت کی کوئی عام فہم کتاب، مثلا سیرت سید المرسلین، نبی رحمت کا مطالعہ کریں، وہ بہت ہی مفید ہوگا۔ نمبر 2، نماز اور تلاوت کی پابندی۔ ہم طلباء کے لیے خصوصاً اور عوام کے لیے عموماً ان دونوں چیزوں کی پابندی ازحد ضروری ہے۔
ان دونوں عبادتوں سے دل و دماغ کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ نماز جو کہ اسلام کا بہت ہی عظیم ترین رکن ہے، اس سے روگردانی اختیار کرنا یا اس میں سستی اور کاہلی کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ہرگز زیبا نہیں ہے۔ نماز کو مومن کا معراج کہا گیا ہے۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز میں سستی کرنا منافقین کی خصلت ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ کو نماز سے اس قدر شغف ہونا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کبھی فوت نہ ہو۔ اگر ایک وقت کی نماز سے فراغت ہو تو دوسرے وقت کی نماز کی ادائیگی میں آپ کا دل اٹکا ہوا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کے لیے کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 7 خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو میدان محشر میں اللہ اپنی رحمت کا سایہ عاطفت میں رکھے گا۔ ان 7 خوش قسمت لوگوں میں ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ اس لیے فرائض کے ساتھ نوافل، سنن، اوابین، اشراق اور چاشت کے ساتھ ساتھ شب بیداری اور تہجد کا بھی ہمیں خوگر بننا چاہیے۔ نمبر 3، والدین کی خدمت۔ والدین دنیا کی وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نعمت کی قدر ان معصوم بچوں سے پوچھئے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جو ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہے۔ اس لیے ان کی جتنی بھی خدمت گزاری ہو جائے وہ کم ہے۔ آپ کی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ہر وقت والدین کی خدمت کے لیے اپنا آپ کو تیار رکھیں، ان کے منشا اور مزاج کو سمجھیں۔ اور خدمت ہی کیا ہے کہ ماں باپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا پڑے، ان کے منشے کو سمجھ کر فوراً تعمیل کرنا ہی اصل خدمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ان کو جھڑکنا، اذیت پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید کا 2 ٹوک فرمان ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت اور فرما برداری کرنا، اس پر بالکل کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 4، بڑوں کا احترام۔ آخری نصیحت یہ ہے کہ بڑوں کا اکرام کیا جائے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا جائے۔ آج معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ اسلامی تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ ایک وہ دور بھی تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، باادب و حیادار اور سنت سرکار کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ مگر افسوس اب ایسا ماحول بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ علم دین سے محرومی اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر والدین نہ تو اولاد کی تربیت کر پا رہے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کا احترام کر رہے ہیں۔ ہماری بے ادبی ہمارے گھریلو اور معاشرتی اقدار کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مدارس وہ ہیں جہاں تعلیمات نبوی سے آپ کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا ایسا کرنا شائن شان نہیں ہے۔ چھوٹے کے مفہوم میں ہر وہ فرد شامل ہے جو ہم سے عمر میں یا مقام و مرتبے میں چھوٹا ہو، چاہے بھائی بہن ہو یا سماج اور معاشرے کا کوئی فرد ہو، ان کے ساتھ شفقت و محبت بھرا معاملہ کیا جائے۔ اور بڑوں میں جہاں والدین اور دیگر رشتہ دار شامل ہے، وہیں پر آپ کے اسکول کے ٹیچر، مدرسے کے اساتذہ، عہدہ اور تجربے میں اونچے مقام پر فائز افراد اور گاؤں اور علاقے کے بڑے بزرگ بھی شامل ہیں۔ ان سب کو عزت دینا، ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے۔
بڑوں کی تعظیم کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ وہ عظیم اخلاق ہے کہ اس سے جنت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت حاصل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کی توقیر کرو، ان کا ادب کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو، اس کی برکت سے تم کو جنت میں میری مصاحبت حاصل ہوگی۔ یقیناً اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کا خوگر بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔